لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسن نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہسوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ السلام علیکم ناظرین، فلسفہ شہادت کی آخری نشست کے ساتھ میں ہوں جلال حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں جسٹس ٹی وی۔ آج 10 محرم ہے، یعنی یوم عاشوراء۔ آج کا وہ دن ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ، علی مرتضیٰ کا بیٹا، فاطمہ کا لال، اپنے 7 سال کے یونو محمد کا لاشا اٹھانے کے بعد، 13 سالہ علی قاسم کے ٹکڑے اٹھانے کے بعد، 18 سالہ علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے بعد، 33 سالہ اپنے بھائی کے بازو اٹھانے کے بعد، اپنے دوست حبیب بن مظاہر کو اسلام کی راہ میں قربان کرتے دیکھنے کے بعد، کربلا کے بیابان جنگل میں آواز لگا رہا ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ آج کے اس دن کی مناسبت سے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید اون ساجد نقوی۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس موضوع پہ بات کریں گے۔ یہ آج کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دن اتنے مصائب ہیں آل محمد پر کہ بیان نہیں کیے جا سکتے، مگر کچھ فلسفے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو سوچنے کے لائق بھی ہیں، سمجھنے کے لائق بھی ہیں۔ تو اسی نظر میں میرا پہلا جو آپ سے سوال ہے وہ امام علی مقام کا قیام کربلا ہے کہ امام نے مدینہ سے ہجرت کی، کوفہ کا جو منظر ہمارے سامنے آتا ہے، ہم نے 3 دن پہلے پروگرام کیا، حضرت مسلم بن عقیل کا، ان کو وہاں روانگی ہے مکہ میں، پھر کربلا کے اس بیابان جنگل میں۔ تو امام نے کربلا میں قیام جو کیا، اس کے پیچھے کا فلسفہ کیا تھا؟ اس بیابان جنگل جہاں پہ لوگ آنے سے ڈرتے تھے، اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، کربلا کو غازریہ یا مختلف جو نام ہیں۔ تو امام کا یہ جو یہاں پہ رکنا ہے حر کے ساتھ یا جو بھی معاملہ ہے، تو کربلا کا قیام امام نے کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس خوبصورت موضوع پہ مجھے بھی اپنے چند شکستہ کلمات کہنے کا موقع دیا، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہم روایتی طور پر جن عظیم واقعات کو ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں مختلف چینلز پہ، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آج کے نوجوان کو اور اس کی ذہنی سطح کو سمجھتے ہوئے اس انداز میں بیان کریں تاکہ ان واقعات کی فضیلت اور اہمیت اس کے ذہن میں کما حقہ روشن ہو جائے۔ بے شک۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آ کر جو ایک تصور کائنات دیا، جو ایک تصور انسان دیا، وہ کیا تھا، بے شک، اور وہ زندگی کے وہ اصول کیا تھے جن کی بقا کے لیے انہوں نے اپنے خانوادے کو بھی قربان کیا۔ بے شک۔ اہل بیت علیہم السلام نے اتنی عظیم قربانیاں دیں، اس سے پہلے بھی، واقعہ کربلا سے پہلے بھی۔ تو یہ جب تک یہ پورا پس منظر ہمارے سامنے نہ ہو تو واقعہ کربلا کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک۔ پھر یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی واقعے کو، حتیٰ کہ کسی نظریے کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں، تو پہلے تو اس کی وجوہات، پھر اس میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات، اور پھر ان کے مقاصد۔ اور مقاصد بھی 2 طرح کے، فریقین کے مقاصد، یعنی دونوں طرف جو آپس میں جو موجود تھے، جو فریق موجود تھے، دونوں کے مقاصد کیا تھے۔ دونوں کے مقاصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مقاصد کو سمجھے بغیر راستے کا تعین نہیں ہو سکتا، راستے کی درستی اور غلطی کو بھی آپ پوری طرح پہچان نہیں سکتے۔ بے شک۔ تو میں تو قرآن مجید سے جو ہم اخذ کرتے ہیں اور علماء کرام کی آراء کی روشنی میں، تو جو تصور انسان اور تصور کائنات حضرت
ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، اسی کی روشنی میں جب حضرت امام علی علیہ السلام منصب خلافت پہ فائز ہوتے ہیں اور وہ ان اصولوں کی بنیاد پر اس ریاست کو استوار کرتے ہیں، اور پھر چونکہ معاشرے میں بگاڑ اس قدر پیدا ہو چکا تھا کہ ان کو 4 سال ان کے جنگوں میں بیت گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی منصف مزاج بالکل حتیٰ کہ غیر مسلموں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ 4 سالہ حکومت کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی، بے شک۔ لیکن اس میں جو بنیادی بات تھی وہ تھی عادلانہ نظام کا قیام، بے شک، جس کی وجہ سے ان کی شہادت جب واقع ہوتی ہے تو بڑا معروف ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی شدت عدل کی وجہ سے شہید، شدت عدل کی وجہ سے شہید۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ہم اپنی، میں تھوڑی سی بات طویل جی نہیں بالکل آپ، ہم جب اپنے مقاصد حیات کو دیکھتے ہیں تو میں ان کو 3 مراحل میں دیکھتا ہوں۔ ایک آپ کی انفرادی سطح ہے، ایک آپ کی اجتماعی سطح ہے، اور ایک آپ کی کائناتی سطح ہے۔ یہ 3 سطوحات ہیں جن پہ انسان کے مقاصد کو دیکھا جا سکتا ہے۔ انفرادی سطح پہ آپ کی اخلاقی اور قانونی کہہ لیں، اخلاقی تربیت ہے، اپنی تربیت، اپنے ارد گرد والوں کی تربیت ہے۔ اجتماعی سطح پہ ہمیں جو قرآن نے اور اہل بیت نے سکھایا وہ ہے عدل کا قیام، عدل کا قیام، کیونکہ جب تک عدل نہیں ہوگا تو معاشرہ اس سطح پہ پہنچ ہی نہیں سکتا، بگاڑ کا باعث بن جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ جو نظام ہے جسے ہم دین کہتے ہیں کہ اعلیٰ معاشرے کے قیام کے لیے ہے۔ بے شک، انبیاء علیہ السلام نے اول سے لے کر آخر تک اسی کے لیے کوشش کی ہے۔ بے شک۔ تو دوسرا مرحلہ اس کا عادلانہ نظام کا قیام ہے۔ تیسرا مرحلہ کائناتی بھی ہے، جس کے اوپر بہت سے دانشور، سائنٹسٹ سارے مشغول ہیں کہ وہ کائنات کے اسرار اور رموز کو منکشف کرنا اور ان کے ذریعے انسان نے مزید آگے ارتقا پانا۔ تو عدل کی جب بات آتی ہے تو عدل اہلی اب تو ایک مشہور ایک ضرب المثل بن چکا ہے۔ بے شک، ایسے تو جب بھی کوئی شخص عدل کے قیام کی کوشش کرے گا تو یقیناً اس کے بہت سے دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ بے شک، باطل سامنے، حق کے سامنے باطل کھڑا ہے، وہ مفاد پرست یقیناً اس کے دشمن ہو جائیں گے، جو کہ ہوئے، اور جنہوں نے اپنی دشمنی ان کی نسلوں تک وہ لے گئے، اور واقعہ کربلا بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ایک چیز تو جی آپ جی، اس میں سوال آتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ شدت عدل کے باعث حضرت علی کی شہادت ہمیں ملتی ہے، امام علی مقام بھی کیونکہ اسی نسل سے تھے، اور پھر وہ دشمنی بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتے کربلا میں پہنچی، اور پھر کربلا میں یہ ایک بہت بڑا سانحہ جو رونما ہوا۔ اچھا، دوسرا اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 محرم کا جو انتخاب ہے وہ تاریخی اعتبار سے بڑا ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح واقعات سامنے آتے ہیں کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، اس طریقے سے بہت ساری قوموں کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو 10 محرم کا انتخاب کیا صرف امام علی مقام کے اس چیز کے لیے تھا، یا امام کو، کیونکہ کچھ خدائی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ اس مقام تک لاتی ہیں انسان کو اور پھر وہ اپنی چیزوں میں اس میں سامنے، تو کیا یہ خدا کی طرف سے تھا کہ وہ تمام تر واقعات ہوتے رہے اور جو 10 محرم کا یہ واقعہ ہے وہ اس وجہ سے آیا، یا اس کے پیچھے کچھ اور پس منظر تھا؟ امام کا جو ایک رات کی مہلت ہے، جیسے وہ امام نے مانگی کہ مجھے ایک رات کی مہلت دیجیے، تو یہ 10 محرم کیونکہ آج خاص دن ہے 10 محرم کا، تو 10 محرم تاریخی اہمیت کا کس طرح حامل ہے؟ اس آپ کے سوال کے لیے میں پھر تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کا وہ صلح نامہ سائن ہوتا ہے، جی، وہاں سے آغاز کریں، اور پھر جب وائلیٹ کیا گیا اس صلح نامے کی بہت سی شقوں کو جی وائلیٹ کیا گیا، تو وہاں سے آغاز ہوتا ہے جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد تو جو دور امامت شروع ہوتا ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا، تو ان کے لیے سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ جب ان سے بیعت کا کہا گیا تو بیعت کا جو معنی بنتا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ان بنیادی اصولوں کو بھی چھوڑ دو، اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام نے جو ریاست کا جو خد و خال ابتدائی طور پر متعین کیے، جن اصولوں کو بتایا، ان کو بھی پامال کر دیا جائے،
اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام نے جن بنیادوں پر وہ صلح نامہ کیا اس کو بھی ایک لحاظ سے اگر یہ بیعت ہوتی ہے تو ایک وہ ڈس اون کر دینے والی بات ختم ہو جاتا ہے تمام. اور اس وقت بنو ہاشم کے سربراہ بھی کہہ لیں کہ امام حسین علیہ السلام ہی تھے. تو کیا یہ کرنے سے انہیں یہ علم تھا، یہ کرنے سے نہ صرف ماضی کے میں ان 3 مراحل کو مسترد کرتا ہوں بلکہ تا قیامت اس بیعت سے میں ان اصولوں کی نفی کر دیتا ہوں. تو اسی لیے انہوں نے اپنی جان دینا گوارا کر لی لیکن ان اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا. بلکہ جیسے امام کا ہمیں وہ ملتا ہے جملہ کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے صرف اپنے نہیں کہا بلکہ کہا کہ جو مجھ جیسا ہوگا، جو میرے اصولوں پہ پابند ہوگا، بالکل وہ تجھ جیسے کی، تجھ کردار جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ہمیں بڑا ایک تاریخی فکر تھا. اور اس میں یہ ہے کہ جو میں 3 ویسے تو کربلا کے بہت سے پہلو ہیں لیکن میں 3 نکات سمجھتا ہوں اس میں، اور وہ جو سبق ملتے ہیں ہمیں: اصول پسندی، آزادی، اور اگلی گفتگو میں انشاءاللہ میں تیسرے نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ اصول پسندی اور آزادی. اب یہ دیکھیں کہ اسی لیے حضرت سید الشہداء کو ابو الاحرار کہا جاتا ہے، سرور آزادگان، آزاد انسانوں کے سربراہ. سبحان. تو انہوں نے انسان کی آزادی، اب 10 محرم کی بات کر رہے تھے، 10 محرم تک کیوں مہلت لی؟ اب دیکھیں کہ اس شب عاشور کو کیا ہوا. میں عموماً اس کو عنوان یہی دیا کرتا ہوں کہ حر بننے کی رات. سبحان. انسان کے آزاد ہونے کی رات. وہ شخص حریت کا جو لفظ آج تک، اور ایک کردار بھی، واقع کربلا کا ایک کردار بھی کہ حضرت حر ابن ریاحی جنہیں یہ رات نصیب ہوئی اور وہ اپنے چند ساتھیوں سمیت امام حسین کے لشکر میں، جی ہاں، دنیا و آخرت کی اس غلامی سے نجات پا کر واقعی حر بن گئے. تو یہ حر بننے کی رات تھی. اور میرے خیال میں حضرت سید الشہداء نے یہ جو مہلت طلب کی یہ بھی اسی لیے تھی کہ چاہے ایک شخص ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اگر موقع مل رہا ہے وہ بھی راہ مستقیم پہ اور راہ حق پہ آ جائے. اس لیے اس کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی انسانیت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. اور پھر اس رات کو جو ایک عظیم واقعہ جو ہم ہمیشہ نقل کرتے ہیں کہ سیکھے بجھے چراغ سے ہم نے وفا کے گر، ہم وہ نہیں جو کشتیاں جلا کے چل دی. سبحان اللہ. سبحان. کشتیوں کو جلانا تو یہ ہے کہ لوگوں کو مجبور کر دینا ہے، یعنی جبر کے خلاف تھا حضرت امام حسین کا قیام. سبحان اللہ. تو آزادی یہی تھی کہ چراغ بجھاؤ اور لوگوں کو آزاد چھوڑ دو. دیکھو یہ میرے دشمن ہیں، تم آزاد ہو، تم جانا چاہتے تو جاؤ. سبحان اللہ. اور امام علی مقام نے جب وہ چراغ بجھایا اور پھر لوگوں کو کہا کہ ہمیں 3-4 اس میں چیز مل جاتی ہیں کہ امام نے کہا کہ ویسے جانا چاہو میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے بھی گئے تو میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تم کل بروز قیامت کسی مشکل میں پھنس جاؤ گے. پھر امام علی مقام نے کہا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم اکیلے چلے جاؤ گے اور میرے اہل بیت کا ایک شخص جو ہے وہ ساتھ لے کے چلو، تو ہمیں امام علی مقام کی مکمل آزادی کی طرف، جس طرح آپ نے حر کی بات کی کہ آزادی کی طرف لے کے چلے گئے. اچھا سر، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام علی مقام جو ہیں وہ مدینہ سے کربلا آتے ہیں، کربلا میں قیام کرتے ہیں، پھر پانی بند ہو جاتا ہے، تمام تر چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر خانوادہ آل محمد اور اصحاب امام علی مقام جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت عباس کا ہمیں واقعہ مل جاتا ہے. یہ تمام تر چیزوں کے بعد، مشکلات کے بعد بھی ہمیں امام بہادری کا ایک ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ نمونہ نظر آتا ہے. امام علی مقام نے آخری دم پر جنگ کی. امام علی مقام کا اتنا دکھ، اور ہم اگر آج کے کسی معاذ اللہ ہم کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، مگر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اپنے ایک 18 سال کا جوان بیٹا کسی کا فوت ہو جائے تو ایک بڑا دکھ کا مقام ہو جاتا ہے. پھر اتنے بھائیوں کے، اپنے اصحاب کے لاشیں اٹھانے کے بعد بھی امام علی مقام جو ہیں وہ جنگ کرتے ہیں، اور ایک بہت کمال کی جنگ ہمیں کربلا میں امام کی طرف سے نظر آتی ہے. تو وہ جو جنگ امام کی لڑنی ہے وہ کس چیز کا پیغام دیتی ہے؟ میں پھر ایک دوسرے زاویے سے اس بات کو بھی بتاؤں گا کہ ایک دفعہ ایک مجلس میں ایک مرحوم مولانا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جس کا 18 سال کا جوان چلا گیا ہو اس کی جنگ دیکھو. اور فوج اشقیاء میں یہ شور اور غوغا تھا کہ شاید علی آ گئے ہیں. بے شک. یعنی امام حسین علیہ السلام کی جنگ کا انداز وہ تھا کہ چونکہ خوف کھاتے تھے لوگ حضرت علی کی اس شجاعت سے اور اس سے، تو وہ لگ یہ رہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام خود اس وقت جنگ میں موجود ہیں.
اور ایسا خوف و ہراس کا عالم اس وقت. لیکن اس سے پہلے حجت تمام کرنے کے جو مراحل ہیں کیا ہی خوبصورت ہیں. کتنی دفعہ صبح سے شام تک جو حضرت سید الشہداء نے جو خطبات دیے ہیں اور بار بار پکارا ہے اس سامنے کھڑے ہوئے اس ریوڑ کو، اس حیوانوں کے اس ریوڑ کو پکارا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا میرے اجداد کو تم نہیں جانتے؟ اور مظلومیت تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں، مظلومیت یہ بھی ہے کہ جب تاریخ کا ایک عظیم ترین، نجیب ترین، شریف ترین، عالم ترین ہستی کچھ جاہلوں کے سامنے کھڑے ہو کر بے جان چیزوں کے ذریعے اپنا تعارف کروا رہا ہو کہ دیکھو یہ انگشتر کس کی ہے، یہ امامہ کس کا ہے، یہ تلوار کس کی ہے، اس سے بڑھ کے مظلومیت اور کیا ہوگی. لیکن کیا تھا کہ اس وقت بھی خیال تھا کہ شاید ان میں سے کسی کا ضمیر جاگ جائے. بے شک امام نے مکالمہ بھی کیا ان سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو کی ان سے. بلکہ ایک اور جگہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ یہ آخری ایک جملہ ہے چھوٹا کہ اما فیکم رجل رشید، کیا تم میں سمجھ بوجھ والا، سوچنے سمجھنے والا کوئی نہیں؟ تو میں تو اس سے یہی لیتا ہوں کہ حسینیت سوچنے سمجھنے، عقل و شعور، کردار کا نام ہے، اور یزیدیت اس کے بالکل برعکس. یہ دو کرداروں کے نام ہیں. جی ہاں. تو یہ یزیدیت اس کے بالکل برعکس ہے، جہاں نہ کوئی عقل و شعور ہو، نہ کوئی کردار ہو، کچھ نہ ہو. تو یہ روز عاشور اس سے پہلے کی جو حجت تمام کرنا ہے، اور پھر بالآخر جنگ کر کے یہ بتانا ہے کہ جب کوئی چارہ نہ رہے تو بالآخر انسان نے اپنی آخری توانائی تک لڑنا ہے اپنے حق کے لیے. سر یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے، کہ امام علی مقام کی تمام تر جو خانوادہ آل محمد کی قربانیاں ہیں توحید کی ایک ہمیں طرف نظر آتی ہیں، کہ امام علی مقام جب وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں تو اس مقصد کے لیے کہ جیسے ہم نے آگے ذکر کیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کہ میں تمام تر اصولوں کو نہیں چھوڑ سکتا اپنے. پھر امام علی مقام قیام کرتے ہیں، شہادتیں ہو جاتی ہیں. امام علی مقام پھر بھی سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں اور توحید کر رہے ہیں. جیسے کچھ ہمیں ملتی ہیں تواریخ میں، اس کو واقعہ لکھ دیا جاتا ہے، کربلا کو سانحہ لکھا جاتا ہے، کربلا کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. مگر امام علی مقام کا تمام تر جو مقصد توحید ہے اس کے اندر، اس پہ تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں کہ امام نے جو تمام تر جو واقعہ ہے اس کا توحید کے ساتھ جو لنک ہے، اور جیسے امام کا آخری سجدہ بھی ہے اور اس میں جو امام کی گفتگو بھی ہے خدا کے ساتھ، وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ امام یہ تمام تر جو کربلا میں آئے توحید کی خاطر تھی. تو توحید اور حسین آپس میں کیسے منسلک ہیں؟ یقیناً چونکہ جو پیغام تھا اس کی اساس تو توحید ہی ہے. اور یہ بھی جو آپ سجدہ شکر کی بات کر رہے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ صبر کے بعد شکر ہوا. بے شک. ان اللہ مع الصابرین، یہ بڑا واضح قرآن کا صریح اعلامیہ ہے. تو صبر کے بعد شکر ہوا، یعنی کوئی بتا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر صابر کوئی ہو؟ بے شک. کہ صبح سے شام تک اپنے 6 ماہے سے لے کر بوڑھے حبیب ابن مظاہر تک کی لاشیں اٹھانے والا، اور اس کے باوجود اپنے اس موقف پر اتنی استقامت دکھانے والی شخصیت کوئی ہے؟ اتنا صبر کرنے کے بعد یہ شکر ادا کرنا کہ میں یہ صبر کر پایا. یہ حقیقی شکر بھی ہے. حقیقی شکر ہمیں جو صبر اور شکر کے معنی ہیں وہ یہاں بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیں صبر کیا اور پھر جب خدا کی رضا کے لیے پھر بھی جھک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں خدایا تیرا شکر ہے. جی ہاں بالکل شکر ادا کیا کہ یہ صبر وہ کر پائے. واقعی صبر حسین ظاہر ہے اس کے اوپر تو آپ کئی پروگرام کر سکتے ہیں اس کے اوپر، کہ صبر حسین تو ایک ضرب المثل ہے اب تو. بے شک. تو اس کے لیے انہوں نے شکر ادا کیا، اور تب بھی اس ہستی کے سامنے سر جھکایا جو اساس تھی اس پورے دین کی، اور جس کے لیے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی. بے شک. سر یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم یہ جانیں گے کہ کربلا ہمارے لیے کیا درس رکھتی ہے، اور کربلا ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ کربلا کو کن معنوں میں یاد کرے اور کس طرح کربلا کے درس پہ عمل پیرا ہو. بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی امام علی مقام کی اس جرت کی، امام علی مقام کے اس صبر کی، امام علی مقام کے اس شکر کی جو انہیں خدا کے حضور کیا، اور بتایا کہ حقیقی صبر اور شکر کے معنی کیا ہیں. سر جیسے آپ آگے گفتگو کر رہے تھے امام علی مقام کی وہ 3 چیزیں جو ہیں جو ہمیں آج کے مسلمان کو ہمارے سامنے رکھتی ہیں، حریت کا جذبہ دیتی ہیں، اسے بہادری کا جذبہ دیتی ہیں.
تو امام علی مقام کی زندگی، وہ 3 اصول، اور پھر آج کا مسلمان کیسے آپس میں وہ تمام، جیسے آپ نے فرمایا آگے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو آج کے مسلمان کو کیسے ان چیزوں کو اپنانا چاہیے، اور امام علی مقام نے وہ کیسے تمام تر چیزیں اپنی زندگی کا حصہ رکھیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کسی بھی محفل میں ہوتا ہے، آج آپ دیکھتے ہیں چاہے دیگر ادیان ہوں، دیگر ادیان مذاہب ہوں، ہندو، سکھ، مسلمان، یہودی، عیسائی، سب کے سب امام حسین علیہ السلام کی نہایت تکریم کے قائل ہیں۔ آپ دیکھیں، مناظر دیکھیں، جب انہی ایام میں آج کے دن ہی آپ کربلا کے مناظر دیکھیں، وہاں تمام مذاہب مسالک کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، چونکہ شہید انسانیت ہے، بے شک ایسے، اور پھر جو انہوں نے انسانیت کے بنیادی ترین درس دیے اس واقعے میں، جو میں 3 نکات کا ذکر کر رہا تھا، اصول پسندی، آزادی اور عزت، حیات من الذلہ کے عنوان سے فرما دیا کہ کسی ظالم کے ساتھ زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی فرما دیا وَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ دِينُكُمْ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، کوئی میں کم از کم آزاد تو بنو۔ آزادی کی قدر و قیمت بتائی، وہی عاشورہ کی بات ہو رہی، شب عاشور کی بات ہو رہی تھی، انسانوں کی اصالت الحریہ جسے کہتے ہیں، انسان جو بنیادی طور پر آزاد خلق ہوا ہے، اس آزادی کو بتایا کہ انسان آزاد ہے اپنے انتخاب میں، اور اس آزادی کے لیے وہ اٹھے۔ اس کے علاوہ اصول پسندی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم دین کی مختلف تعریف ہوتی ہیں تو میرے خیال میں اگر ہم اس انداز میں بھی کہیں کہ دین یعنی اصول و معیارات زندگی، اور جس شخص کی زندگی میں کوئی اصول نہ ہو تو اس کی زندگی ایک کٹی پتنگ کی طرح ہے، جس کی نہ کوئی بنیاد ہے، نہ جس کے ہاتھ میں کس کی ڈور ہے، اور نہ اس پتنگ کا کوئی منزل ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ یعنی دین وہ اصول ہیں جو کہ آپ کو ایک ڈور سے باندھ کے بھی رکھتے ہیں اور آپ کو ایک ہدف حیات بھی دیتے ہیں۔ بے شک۔ تو اس کے لیے جب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا معیار نہیں ہے، کیا تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، کم از کم آزاد تو بنو، نیوٹرل ہو جاؤ اس جگہ پر جہاں تم انتخاب تو کر سکو۔ اور اس آزادی کے لیے، اس اصول پسندی کے لیے، اور اس عزت کے لیے جو کہ خالصتاً ایک انسانی اور اسلامی موضوع ہے، عزت جس پہ بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، اس کے لیے سید الشہداء نے جو آواز بلند کی، وہ آواز میں سمجھتا ہوں تمام مسالک کو، مذاہب اور تمام ازموں کی سرحدوں کو کراس کر کے تمام بشریت تک پہنچی ہے۔ اس لیے وہ جو خوبصورت شعر اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مگر سر، ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ آج کا جو انسان ہے، آج کی جو ہماری قوم، یا جیسے میں اکثر ہجوم کے ذمے میں ہمارے سامنے کھڑی ہے، کربلا اس کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا، اور ہے، آج بھی ہے، اور تا قیامت اس نے رہنا بھی ہے۔ تو کیسے وہ اصولوں کو اپنائے؟ آج کے مسلمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس طرح کی سچویشن دیکھ رہے ہیں، اور جیسے مراجع کرام کہہ رہے ہیں کہ امام زمان کا جو وقت ہے وہ بہت قریب ہے، جیسے ظلم و جور سے دنیا جو وہ ہے وہ بھری جا رہی ہے۔ تو آج کا مسلمان اس درس کربلا کو لے کر، وہ جو 72 کے قافلے کے لوگ تھے، جیسے بات کر رہے تھے کہ چراغ بجھا دیے گئے، پھر ابھی ہمارے سامنے ہے کہ 313 کا جو لشکر ہے، یا 313 وہ جو لوگ ہوں گے امام کے چنے ہوئے، تو کیسے ہم کربلا سے، وہ 72 کربلا سے یہ 313 کا جو لشکر ہے، یہ کیسے اس سے درس لے اور کیسے حقیقی زندگی میں امپلیمنٹ کرے؟ یعنی گویا آپ کا سوال یوں بھی ہے کہ آج کے زمانے میں ہم واقع کربلا سے کس طرح استفادہ کریں، درس کر سکیں، اور آج کی نوجوان نسل کی ذہنی سطح کے مطابق ہم کربلا کی افادیت کو کیسے بیان کریں۔ میں پڑھے لکھے طبقے سے یہ کہوں گا کہ انسان نے ایک طویل سفر کے بعد بیسک ہیومن رائٹس کا جو چارٹر سائن کیا ہے، اور آج ہمارے آئین کی اس پہ وہ آئین بھی ہمارا اس کو انڈورس کرتا ہے، تو اسی کے تناظر میں دیکھ لیے حق کے حیات، حق کے آزادی، حق کے عقیدہ، اپنی تمام مذہبی رسومات منانے کا حق، شہری حقوق کے مسائل، ان سب کی روشنی میں جب آپ واقع کربلا پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں چھوٹے سے بچے شہزادہ علی اصغر سے لے کر
حبیب ابن مظاہر ایک بوڑھے شخص تک ہر سن و سال کا شخص کی مثال موجود ہے، دونوں اصناف کی مثال موجود ہے، مرد اور زن کی اور ان کے کردار کی، اور اس میں جو بنیادی باتیں ہمارے سامنے پہنچتی ہیں کہ وہ کس لیے یہ سارے کھڑے ہوئے۔ ایک 13 سال کا، یا ظاہر روایات میں مختلف ہیں کہ بعض کسی اور کے بارے میں ہیں، حضرت قاسم کے بارے میں جب یہ فرمایا جاتا ہے کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو، اور وہ کہتے ہیں میں شہد سے بھی زیادہ شیریں، اور اگر ہم حق پہ ہیں تو موت ہم پہ آ گئی یا ہم موت پہ جا پڑے۔ کتنا یقین تھا، یقین کامل تھا اپنے ہدف اور مقصد پہ بچے کو، اور وہ اس کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ انسان ایک طویل عرصے کے بعد آزادی، حریت، عدل، مساوات، ان مفاہیم تک پہنچتا ہے، تو یہ سارے مفاہیم کربلا میں بھی موجود ہیں۔ بے شک۔ اور کربلا ایک بہت بڑی بلند آواز ہے ان کو پہنچانے کے لیے۔ اگر ہم نے دنیا میں اسلام کا یہ چہرہ دکھانا ہے، اسلام کا ایک روشن چہرہ دکھانا ہے، تو بتائیے دنیا کو کہ یہ ہیومن رائٹس کی جو یہ آواز تھی جو کربلا میں بلند ہوئی، اس سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں تھی۔ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی سوال کرتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے، ہیروشیما پر ایٹم بم گرا، ناگاساکی پر گرا، تو کیا وجہ ہے کہ واقعہ کربلا اتنا زندہ و تابندہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل ہوا ہے؟ یہ کیوں ایسی مثال بنا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ تو واقعات ہوئے، ان بے گناہ انسانوں پر کچھ ظالموں نے اچانک سے ایک تباہی نازل کی، لیکن یہ جو قافلہ 72 افراد کا چلا تھا، یہ ان بنیادی انسانی حقوق اور اعلیٰ انسانی قدروں کے لیے چلا تھا، اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ جیسے وہ گفتگو بلکہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہو رہی ہے، مگر وقت کی قلت ہے، تو یہاں پہ ایک جملہ ہے کہ جو تمام تر 72 مطلب یا جو اصحاب کربلا ہیں، یا تمام تر جو 90 کی تعداد بنتی ہے، ان کی ہم اگر تمام زندگیاں پڑھیں تو وہ واقعہ شہداء کی طرح گزاری ہیں، یا آج کل بھی جو ہمارے شہداء ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، یا جو ہم سامنے دیکھتے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں ہمیں بڑا ایک تسلسل سا نظر آتا ہے۔ وہ اس جو آخری مقصد ہے، شہادت کا منصب کیونکہ بہت بڑا ہے، تو اس کو لے کر سامنے چلتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے۔ بلکہ ایک جملہ آخری میں اس میں شامل کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کربلا کے تمام تر یہ ہے 2 محرم سے 10 محرم تک امام علی مقام صرف بیٹھے نہیں رہے یا انتظار نہیں کرتے رہے کہ جنگ ہم پر مسلط کر دی جائے گی، بلکہ امام اپنے تمام تر جوانوں کو سکھاتے رہے کہ جنگ اگر ہو جائے تو کیسے لڑنی، اور تمام تر امام کی ٹیچنگز ہیں۔ آخر میں آپ سے پیغام لینا چاہوں گا کہ ہم کس طریقے سے حقیقی معنوں میں جو ہم سے کربلا ہم سے تقاضا کرتی ہے، ہم اس پہ پورا کیسے اتریں۔ ہمیں کیا آج کے مسلمان کو کن تقاضوں پہ کربلا پر رکھتی ہے، کیونکہ ہم تو کربلا سے تقاضا کیا، ہم نے درس لیا، ہم نے کہا کہ کربلا ایک سانحہ تھا، کربلا ایک جرت اور بہادری کا نام تھا، مگر کربلا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو وقت کا امام ہے وہ بھی بہت جلد آنے والا ہے، اور جیسے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ اصولوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا، تو کربلا ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ جی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کربلا ایک تربیت گاہ ہے۔ ہر وہ شخص جو کربلا سے وابستہ ہے وہ خوش قسمت ہے، خوش بخت ہے، جس کو کربلا نصیب ہوئی ہے۔ سید الشہداء کے طفیل اور ان 2 بہن بھائی نے جو ہمارے سامنے جو نمونے پیش کیے، جس پہ اقبال بھی یہ فرماتے ہیں کہ حدیث عشق 2 بابست، کربلا و دمشق، یقین حسین رقم کر تو دیگری زینب۔ تو حضرت سید الشہداء کا جو کردار ہے اور ان کے ساتھیوں کا کردار ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور کربلا ایک درسگاہ ہے، واقعی ہے ہماری درسگاہ۔ کربلا کا یہ جو نعرہ ہم بلند کرتے ہیں، حقیقی معنی میں اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، اپنے بچوں کی، اپنے جوانوں کی زندگی میں لے آئیں، تو آج جو سوشل میڈیا پر ایک شیطانیت، یعنی آپ کے ذہنوں کو منتشر کرنے کی جو ایک مہم چل رہی ہے، اور آپ کو بنیادی انسانی اصولوں سے بھی آپ کو منحرف کیا جا رہا ہے، تو کربلا وہ درسگاہ ہے جو آپ کو ہمیشہ اس کے ساتھ منسلک رکھے گی، ان بنیادی حقیقی انسانی اصولوں کے ساتھ جو ایک اعلیٰ معاشرے کے قیام کے لیے لازم ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہر صنف اور ہر سن کا یہاں پہ نمونہ موجود ہے، ان کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے نظام بنا سکتے ہیں۔ تو کربلا ایک درسگاہ ہے، اور ہمیں اس درسگاہ کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، اور ہماری ذمہ داری۔ بے شک کربلا کا جو تمام تر واقعہ تھا وہ ہم نے گفتگو کی ڈاکٹر سید اون ساجد نقوی صاحب سے، اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے جوابات دیے
کہ کیسے کربلا ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ حیات ہے اور ہم کربلا سے کیا سیکھتے ہیں اور ہمیں کربلا کو اپنی زندگیوں میں کیسے لے کے آنا ہے۔ جیسے آخری آپ بات کی کہ تمام تر سن یا تمام تر عمروں کے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، 6 ماہ کا صغیر بھی موجود ہے تو 80 سال کے حبیب ابن مظاہر بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، 33 سال کی جو جوانی کا حضرت عباس کا ہے، 18 سال کی حضرت علی اکبر کا، تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی زندگیوں سے ہم درس لے سکتے ہیں۔ آخری شعر کے ساتھ میں مکمل کروں گا کہ علی کا دل نبوت کا نور عین زندہ ہے، فاطمہ زہرا کی آنکھوں کا چین زندہ ہے، پوچھو نہ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید جرار حیدر کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔